اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ضمن اللہ الامن والجواز علی الصراط یوم القیامہ لمن كانت المساجد بیتہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. کوئی بھی کمپنی جب اپنا کام شروع کرتی ہے تو سب سے پہلے اس کا کوئی نہ کوئی آفس ہوتا ہے، دفتر ہوتا ہے، اور وہ آفس اور دفتر اس کے کام کا آغاز، بنیاد، مرکز سب کچھ ہوتا ہے، جسے اس کام کے حوالے سے کوئی بھی ضرورت ہے تو وزٹنگ کارڈ پہ وہ دیکھتا ہے کہ دفتر کہاں پہ ہے، وہاں جاتا ہے اور اس کا کام ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب اس زمین پہ اتارا تو اپنا کام جو اس کی طرف سے آدم علیہ السلام کے ذمے لگایا گیا تھا، انسانیت کے ذمے تھا کہ تمہیں میری طرف سے ہدایت آئے گی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، کچھ نصاب ہوگا اور اس کے مطابق کچھ کام ایسے ہوں گے جو پریکٹیکلی کرنے پڑیں گے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ایسے آدمی پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ایسے لوگ غمگین ہوں گے. اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ اتار دی. اب زمین پہ اتارنے کے بعد اگلی چیز یہ تھی کہ یہ ہدایت کا مرکز کیا ہے، ہدایت ملنی کہاں سے ہے. ہدایت کو اگر تلاش کرنا ہے تو کس جگہ جانا پڑے گا؟ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے روئے زمین پر جو چیز بنائی، جسے اپنے دین کا مرکز قرار دیا اور جسے آدم علیہ السلام کے گھر سے پہلے بنانے کا حکم دیا، وہ بیت اللہ تھا. اور یہ قرآن کا واضح اعلان ہے: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ روئے زمین پر انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے، مسلمان بھی اس میں ہیں، غیر مسلم بھی اس میں ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے. جیسے وہ رب العالمین ہے، ایسے ہی مساجد پوری دنیا کی انسانیت کے لیے مرکز ہدایت ہے، تمام کی تمام مساجد. البتہ بیت اللہ اس معاملے میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے
کہ اس کی ایک خاص باؤنڈری مقرر کی گئی ہے جس سے غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مسجد میں غیر مسلم کا داخلہ اس وجہ سے کہ وہ غیر مسلم ہے ممنوع نہیں ہے۔ جو قرآن کریم نے بات کی ہے کہ یہ نجس ہیں، یہ اس مسجد کے قریب نہ آئیں، اس نجس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کے جسم پہ کوئی گندگی ہے، ناپاکی ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے عقیدے ایسے ہیں جو نجاست سے تعلق رکھتے ہیں، گندے ہیں، غلیظ ہیں۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک کے علاوہ خاص طور پر یورپ میں غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے باقاعدہ طور پر انہیں مساجد میں لایا جاتا ہے۔ مساجد کا ماحول دیکھیں، مسلمان کیسے عبادت کرتے ہیں، مساجد میں آئیں، یہاں لٹریچر ہے وہ دیکھیں۔ لیکن ہمارے ہاں دینداری کا ہیضہ کچھ زیادہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم مسجد میں نہ آئے کیونکہ ہم مسلمان بھی مسجد میں نہیں جاتے۔ مسجد کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ مرکز ہدایت بنایا ہے۔ انسانیت اس زمین پہ آئی ہے تو سب سے پہلا حکم کیا ہوا؟ میرا گھر بناؤ۔ ان اول بیت وضع للناس، ساری انسانیت کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ للذی ببکہ، اور ہدن مبارکہ، بابرکت ہے، ہدن ہدایت کا مرکز ہے، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ فرمایا جو بھی اس میں داخل ہوگا اسے امن ملے گا، اسے سکون ملے گا، اسے قرار ملے گا۔ بیت اللہ کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ کوئی کسی کے باپ کو قتل کر کے بیت اللہ میں آ جائے، فرمایا اس کو بھی نہیں تنگ کرنا، اس کو بھی نہیں چھیڑنا۔ ہاں، وہ بیت اللہ سے نکل جائے پھر تم پوچھ سکتے ہو کہ تم نے یہ جرم کیا ہے۔ لیکن ہر مسجد کی یہ خصوصیت ہے کہ جو اس مسجد میں آئے گا اللہ اسے امن بھی دیں گے، قرار بھی دیں گے، اطمینان بھی دیں گے اور سکون بھی دیں گے۔ تو ابھی کام نہیں شروع ہوا، لیکن کام کے شروع ہونے سے پہلے سب سے بنیادی جو چیز تھی وہ کیا تھا؟ مرکز ہو، ایک دفتر ہو، ایک آفس ہو، جہاں جا کر ہدایت کے بارے میں کچھ معلومات مل جائیں۔ ہدایت کیا ہے، کون لے کر آیا ہے، اور اس ہدایت میں کیا کیا تعلیمات ہیں جن پر عمل کرنا ہے۔ تو انسانیت کے لیے آبادی کے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کیا انتظام کیا؟ مرکز ہدایت کا، اور وہ مرکز ہدایت بیت اللہ تھا۔ پھر آگے چلتے جائیے آپ، دوسرا مرکز ہدایت جو روئے زمین پر اللہ رب العزت نے تعمیر کروایا وہ مسجد اقصیٰ تھی۔ اور مسجد اقصیٰ صرف مسجد نہیں تھی بلکہ بنی اسرائیل کے تمام پیغمبروں کا قبلہ بھی تھی۔ یعنی کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جس کی تعلیمات میں کوئی ایک مرکز نہ ہو۔ آدم علیہ السلام تھے تو مرکز بیت اللہ تھا، قبلہ بیت اللہ تھا۔ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا تو قبلہ بیت المقدس کو قرار دیا گیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیے، آپ کی بعثت ہوئی، آپ نے دعوت توحید کا اعلان بلند کیا، تو سب سے پہلی جو رکاوٹ پیش آئی کہ آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ پہلے 3 سال اپنے گھر کے اندر نماز پڑھو، لیکن
جب دین کی علانیہ دعوت کا آغاز ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب چھپ کے نہیں نماز پڑھنی، اب علانیہ طور پہ پڑھنی، بیت اللہ میں جا کے پڑھنی۔ تو آپ نے ہدایت کا مرکز اسی بیت اللہ کو بنایا جس کی سب سے پہلی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی، اور صرف مرکز قرار نہیں دیا، صرف یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مرکز ہے، اسے فلاں نے بنایا، اس کی لیبر میں فلاں نے کام کیا، نہیں۔ اگر سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا گیا تو بیت اللہ کی تعمیر میں کردار کس نے ادا کیا، لیبر کا کام کس نے کیا، مٹیریل کس نے اکٹھا کیا، بیت اللہ کو بنایا کس نے؟ خود آدم علیہ السلام نے، جو اس روئے زمین پر پہلے انسان بھی تھے، پہلے پیغمبر بھی تھے۔ بیت المقدس اس کی تعمیر ہوئی تو اللہ رب العزت نے انبیاء کے ذریعے سے اس کی تعمیر کروائی، پھر اس کی ایکسٹینشن ہوئی، توسیع ہوئی، سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ہوئی، اور پھر وقت آگے گزرا اور بنی اسرائیل کے پیغمبر جب گزرتے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام ہیں اور 7 بیٹے اسماعیل ہیں، دونوں مل کے تعمیر کر رہے ہیں، اور صرف اتنا نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ بھی حکم دیا کہ تعمیر کر کے تمہارا کام ختم نہیں ہو گیا، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم نے میرے اس گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، جھاڑو بھی لگانا ہے، پوچھا بھی لگانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، ہزاروں انبیاء کے باپ کہلاتے ہیں آپ، لیکن اللہ انہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرے گھر کی صفائی بھی کرنی، اس کو صاف ستھرا بھی رکھنا ہے، صرف اتنا کام نہیں ہے کہ تم نے تعمیر کی ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی صرف اتنا نہیں کہ بیت اللہ کے اندر آپ نے نماز پڑھی اور ختم ہو گیا کام، نہیں، بلکہ آپ نے اس بات کی باقاعدہ طور پہ تاکید کی ہے کہ مساجد دنیا کے ہر خطے علاقے میں ہوں، مسلمانوں کو جہاں بھی وہ ہوں ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کا کوئی دفتر ہو، ان کا کوئی مرکز ہو، ان کا کوئی کمیونٹی سینٹر ہو، اور یہ ساری چیزیں جس چھت کے نیچے ہیں اس چھت کا نام مسجد ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی تعمیر پہ بھی زور دی۔ اس لیے آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، تھوڑی سی بھی ان کی کمیونٹی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ اس سنت کے مطابق اپنے لیے اجتماعی طور پر نماز کی ادائیگی کے لیے، عبادات کی ادائیگی کے لیے ایک مرکز کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور پھر اس مرکز سے ہی آگے سارے کے سارے کام چلتے ہیں۔ اور فرشتے جو پیدا ہی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے، جن کا کام ہی اللہ کی تسبیح، پاکی اور تقدیس ہے، یہ فرشتے ہمہ وقت جب سے پیدا ہوئے اللہ کی تسبیح میں ہے، پاکی میں ہے، لیکن ان کو بھی اللہ نے گھر کے بغیر نہیں چھوڑا، ان کے لیے بھی ایک گھر آسمان پہ تعمیر کیا، اور قرآن کریم نے اس کی قسم کھائی، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ بیت معمور کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمانوں پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ جیسے ہم بیت اللہ کے حج کے لیے جاتے ہیں، فرشتے بیت المعمور کے طواف کے لیے اور اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ عبادت کا عنصر اتنا فرشتوں کی زندگی میں بھی اہمیت رکھتا ہے، اور جتنے پیغمبر ہیں ان کی محنت کا نقطۂ آغاز
کہاں سے ہوا؟ مسجد سے ہوا۔ مسجد سے کٹ کے کوئی کام نہیں ہو سکتا، مسجد سے الگ ہو کے دین کا کام اگر کوئی ہوگا بھی اس میں وہ برکت نہیں ہو سکتی جو مسجد میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا تھا وہ مسجد کی تعمیر تھی۔ مسلمان مدینہ طیبہ میں ڈبل ہو گئے تھے، جتنے وہاں گھر تھے آبادی اس سے دگنی ہو گئی تھی، لیکن آپ نے نہ مسلمانوں کے گھروں کی فکر کی، نہ آپ نے اپنے گھروں کی فکر کی کہ میرے لیے کوئی گھر ہونا چاہیے، ازواج مطہرات کے گھر ہونے چاہیے۔ آپ نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ آمد کے بعد جو کام کیا تھا وہ مسجد کی تعمیر تھی، مسجد بنائی۔ اس لیے کہ اس کے بغیر دین کی دعوت، دین کا پیغام دنیا میں عام ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر مسجد قباء کے بعد جب آپ آگے تشریف لے گئے تو راستے میں آپ نے نماز جمعہ ادا کی تھی۔ اس وقت وہاں مسجد نہیں تھی، لیکن مسلمانوں نے کیا کیا کہ اسی جگہ پر مسجد جمعہ کے نام سے ایک مسجد تعمیر کر دی کہ یہ یادگار ہے۔ آگے تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ میں جب پہنچ گئے، آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تو سب سے پہلا کام مشاورت سے جو کیا گیا تھا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ اس سے مجھے اور آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کا مسجد سے جو ریلیشن اور رشتہ ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ نے سفر پہ جانا ہوتا تو پہلے مسجد تشریف لاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر سفر پہ تشریف لے جاتے۔ جب واپسی آتے سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے، 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر آپ حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے، پھر اس کے بعد اپنے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت جس خطے کو دی گئی ہے وہ مسجد ہے۔ روئے زمین پر جو جگہ ایک مرتبہ مسجد کے نام پہ وقف ہو گئی ہے، یہ تا قیامت مسجد ہی رہے گی۔ اور ضمناً ایک بات عرض کر دوں کہ ہم نیکی کے بہت سے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ ہم جن جن نیکی کے کاموں میں حصہ ڈالتے ہیں ان میں سے ایک اہم مصرف مساجد کی تعمیر بھی ہونا چاہیے۔ ہماری آمدن میں سے 1% یا 2% یا جتنا بھی ہم نکالتے ہیں خاص طور پہ مساجد کی تعمیر میں ضرور حصہ ڈالا کریں، اس لیے کہ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو تا قیامت چلے گا۔ اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے۔ آپ دیکھیے بیت اللہ کو آدم علیہ السلام نے کس وقت بنایا تھا؟ آج تک موجود ہے، ہزارہا سال گزر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی، ہزارہا سال گزر گئے، اور اس کے بعد اب تک اس کی توسیع ہوتی چلی جا رہی۔ آپ اپنے ملک کی مساجد کو دیکھ لیں، تاریخی مساجد ہزاروں سال پرانی ہیں۔ یہ مسجد کی خصوصیت ہے۔ ہمارے گھر ایک نہیں کئی ہاتھوں میں بکتے ہیں اور بکتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری فیکٹریاں ایک نہیں کئی ہاتھوں میں بکتی چلی جاتی ہیں، لیکن یہ مسجد اس دنیا کا وہ واحد خطہ ہے کہ جسے بیچا نہیں جا سکتا، جس کا انتقال نہیں ہو سکتا، بلکہ جہاں مسجد بن گئی ہے یہ تا قیامت مسجد ہی رہتی، اور تا قیامت وہاں پر اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک نہیں
آپ کی حیات طیبہ میں مسجد نبوی کے علاوہ کئی اور بھی مساجد تھے جو ضرورت کے مطابق آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بنائی گئی۔ اور پھر صرف اتنا نہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ایک جگہ پہ نماز پڑھ کے آپ ہمارے لیے بھی ایک حصہ نماز کا اور مسجد کا وقف کر، نماز کا اور مسجد کے لیے متعین کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ نماز پڑھی تو پھر ساری زندگی وہ اسی جگہ پہ نماز پڑھتے، اور صرف مساجد کو بنایا نہیں ہے بلکہ اس بات کا بھی حکم دیا کہ پھر اسے آباد بھی کرنا ہے اور آباد بھی رکھنا ہے، ظاہری لحاظ سے بھی آباد کرنا ہے اور اعمال کے ساتھ بھی آباد کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہوتے تھے، کوئی ایک لمحہ پورے دن کا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب مسجد کو تالا لگا ہو۔ آج ہماری کتنی مساجد ایسی ہیں، نماز ختم مسجد کو تالا۔ اور جب تک ہمارا نظام تعلیم الگ الگ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہندوستان کے اندر ہی صرف مساجد ہی ہوا کرتی تھی، نہ علیحدہ سے مدرسہ ہوا کرتا تھا، نہ علیحدہ سے سکول ہوا کرتا تھا، مسجد کے ساتھ مکتب ہوتا تھا، اور یہ مکتب ہی مدرسہ ہوتا تھا، مکتب ہی سکول ہوا کرتا تھا۔ مسجد بھی آباد رہتی تھی، یہیں سے دین کی تعلیم بھی ملتی تھی اور یہیں سے دنیا کی تعلیم بھی ملتی تھی۔ لیکن پھر جب دین اور دنیاوی دونوں تعلیم کے راستے الگ الگ ہو گئے تو جتنی تعلیم آگے بڑھتی چلی گئی، تعلیم کا لیول آگے بڑھتا چلا گیا، اتنا ہی ہمارا نوجوان مسجد سے دور ہوتا رہا۔ یہ ایسا ہی ہے، جب آپ بالکل صحیح راستے پہ جا رہے ہوں، ایک یو ٹرن غلط لیں تو ابتدا میں آپ کا اپنے صحیح فاصلے سے اور صحیح ٹرن سے جو فاصلہ ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ غلط سمت میں چلتے جاتے ہیں آپ کا فاصلہ اپنے صحیح راستے سے بڑھتا چلا جاتا ہے ہر لحاظ سے۔ ہمارا نظام تعلیم جب سے الگ الگ ہوا تو اس میں یہ فاصلے بڑھتے چلے گئے۔ ایک بچہ اسکول لیول پہ ہوتا ہے تو کسی نہ کسی حد تک وہ مسجد سے متعلق رہتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے، کالج لیول پہ جاتا ہے تو بالکل کٹ جاتا ہے۔ وہ یونیورسٹی لیول تک پہنچ جاتا ہے تو بالکل اس کا مسجد سے جو رشتہ تعلق ہے وہ کٹ جاتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے اگلی زندگی شروع ہو جاتی، پھر جاب ہے، اس کی مصروفیات ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نہ یہ کہ مسجد کو بنایا بلکہ اسے آباد بھی کیا، اور آباد بھی 24 گھنٹے کے لیے کی، اور تعلیم بھی یہاں پہ ہوتی تھی، لوگ سیکھتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے۔ مدرسہ، ادارہ، مکتب اصحاب صفہ کا وہ بھی اسی میں ہوتا تھا۔ کسی مسافر کو رہنا ہوتا مسجد میں آ کے رہا کرتا تھا، کسی کو کھانا نہیں ملتا تھا وہ مسجد میں آتا تھا، وہاں کچھ نہ کچھ اسے کھانے کو مل ہی جایا کرتا تھا۔ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ مسجد سارے کردار ادا کرتی تھی۔ اختلافات کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں باقاعدہ طور پہ مسجد میں ہی ہوا کرتا تھا، باہر بات جاتی ہی نہیں تھی۔ اور بلکہ قرآن کریم نے تو جو بڑی خوبصورت بات کی ہے، قرآن کریم نے کہا کہ عصر کی نماز کے بعد نمازی بھی اکٹھے ہو جائیں اور جن لوگوں کا جھگڑا ہے وہ مسجد میں کھڑے ہو کے
اپنے معاملے پہ قسمیں کھائیں، اور جس نے قسم کھا لی اور اگر وہ قسم نہ کھا سکا، جس نے گواہ پیش کر دیے، فیصلہ یہیں پہ ہو گیا، نہ کسی وکیل کی ضرورت ہے، نہ کسی عدالت کی ضرورت ہے، اور کوئی مسجد میں کھڑا ہو کے جھوٹی قسم کھائے تو کیسے کھائے؟ نماز پڑھ کے نمازیوں کے سامنے کھڑا ہو کے جھوٹ بولے تو کیسے بولے؟ لین دین کے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فیصلے مسجد میں کیے، تمام تر مشاورت آپ نے مسجد میں کی، اور غیر مسلم جب وفود کی صورت میں ملنے کے لیے آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیٹھک نہیں تھی، کسی صحابی کی بیٹھک میں نہیں بیٹھا کرتے تھے، مسجد میں لایا کرتے تھے۔ اور کوئی قیدی ہو گیا تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ستون سے بندھوا دیا۔ ایک لمبا واقعہ ہے، آپ روزانہ نماز کے لیے تشریف لاتے، پوچھے ہاں کیا حال ہے؟ 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد جب کھولا گیا، غسل کیا اور مسجد میں تشریف لائے اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ عیسائیوں کا نجران سے وفد آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو مسجد میں ٹھہراؤ۔ مسلمان نماز کے وقت نماز پڑھتے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، اور وہ اپنی عبادت بیت المقدس کی طرف بالکل اپوزٹ سائڈ پہ رخ کر کے کیا کرتے تھے۔ دین کا پیغام دیا، دین کی دعوت دی، اور انہیں سمجھ آ گئی۔ آج ہم نے ہر چیز کو مسجد سے کاٹ کے الگ کر دی، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ ہماری تعلیم کٹ گئی، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے بچے دین سے اور مسجد سے بالکل الگ ہو گئے، دور ہو گئے۔ ہمارے معاملات کے فیصلے کورٹ کچہریوں میں ہونے لگے تو گواہ اور گواہیاں بکنے لگی، اور وکیل بھی صحیح غلط کو بھول کر اس بات کی کوشش میں لگے کہ فیصلہ حق میں آئے، چاہے ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ اور خاندانی اختلافات، ان کے جھگڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مسجد میں بیٹھ کے نمٹایا۔ تو آج بطور مسلمان ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایک مسلمان جو اپنے آفس میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے، 8 گھنٹے لگاتا ہے، جو جاب پہ جاتا ہے تو وہاں پہ 8-10 گھنٹے لگاتا ہے، لیکن وہ مسجد میں وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے بچے یہ ہمارے مزدوروں سے بھی بدتر حالات میں ہیں۔ مزدور کی اور لیبر کی شفٹ تو ہے 8 گھنٹے، ان کی 8 نہیں ہے، ان کی 10 سے 11 ہی ہیں۔ صبح 6 بجے ان کو اٹھاتے ہیں، دوپہر 3 ساڑھے 3 یہ واپس آتے ہیں، کھانا کھا کے پھر ٹیوشن جاتے ہیں، اور شام 6 ساڑھے 6 بجے یہ واپس آتے ہیں، 50 روپے میں، 100 روپے میں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اتنا وقت لیکن جیسے ہی مسجد کی بات آتی ہے تو پھر ان کی تھکاوٹ بھی آڑے آ جاتی ہے، ان کی مصروفیات بھی آڑے آ جاتی ہیں، باقی تمام تر معاملات وہ بھی آڑے آ جاتے ہیں۔ جو مسجد سے کٹا، جو مرکز سے کٹا، جو درخت سے الگ ہو گیا، اس پہ بہار آ ہی نہیں سکتی، خزاں ہی آئے گی۔ وہ اعمال سے دور ہوگا، وہ نیکی سے دور ہوگا۔
جو ماحول سے کٹ گیا اس کو گمراہ کرنا، اس کو بہکانا بہت آسان ہے۔ کوئی بھی نمازی ہے، کوئی بھی مسجد سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کو راستے سے ہٹانا، اس کے ذہن کو خراب کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ بڑے بڑے نام جن کا ہم سنتے ہیں، یہ قادیانی ہیں، آخر ان کے پاس کون سی تعلیم کی کمی ہے؟ ڈاکٹر عبدالسلام جیسے تعلیم کی کمی نہیں ہے۔ اس ماحول سے کٹنا یہی ان کی بنیادی خامی ہے۔ اس ماحول سے کٹنا یہی ان کی بنیادی خامی ہے، اور ایسے لوگوں پر ہی پھر شیطان کا وار اور ایسے لوگوں کا وار جلدی ہوتا ہے جو لوگوں کو بہکا رہے ہوتے ہیں، چاہے دین کے نام پہ چاہے کسی اور نام پہ۔ مسجد سے جڑے ہوئے کو بہکانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ خود اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی نظر کرم ہوتی۔ ایسے لوگ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ان کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو، ان کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں جیسے بھی فتنے آ جائیں، دنیا میں جیسے بھی حالات آ جائیں، جو مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے گا، اس کو گمراہ کرنا، اس کو بہکانا، اس کو راہ راست سے ہٹانا یہ مشکل ہے۔ اور قرآن نے بھی کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجد کی آبادی صرف وہی آدمی اس میں حصے دار بن سکتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جس آدمی کو کثرت سے مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ نمازی میں بھی خامیاں ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن عام لوگوں کی خامیوں سے کم ہوں گی، اور اس کی خوبیاں معاشرے کے عام لوگوں میں سے سب لوگوں سے زیادہ ہوں گی۔ مسجد ایک ایسا گھر ہے جس کی نسبت خالص اللہ کے ساتھ ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ مسجد ایسی گھر ہے جسے بیوت اللہ کہا گیا ہے، اللہ کی طرف خاص طور پہ اس کی نسبت ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے بڑے بڑے اعزازات عطا کیے۔ ایک لقب، ایک آپ کا اعزاز کہ آپ امام الانبیاء ہیں، انبیاء کے امام ہیں۔ اللہ نے یہ اعزاز، یہ ٹائٹل کیسے عطا کیا؟ بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کے ذریعے سے، زمین پہ مسجد میں پیغمبروں سے تو آپ کی ملاقات آسمان پہ بھی ہوئی، لیکن یہ مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ سارے انبیاء، ان سب نے اپنے کام کا، اپنے کاج کا آغاز مسجد سے کیا، تو میں اپنے پیغمبر کو جو ایک عظیم اعزاز دے رہا ہوں کہ آپ تمام انبیاء کے امام ہوں گے، وہ بھی اسی مسجد کے ذریعے سے، اور نماز کے ذریعے سے، اذان کے ذریعے سے، صفوں کے ذریعے سے، اور بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے ذریعے سے۔ اور آپ نے زندگی بھر جتنا بھی کام کیا ہے، آپ کے جتنے بھی خطبات ہیں، آپ کے جتنے بھی وعظ ہیں، جتنی بھی تقاریر ہیں، گفتگو ہیں، وہ ساری کی ساری مساجد سے، مسجد میں لایا گیا، مسجد میں جوڑا گیا۔
اور یہیں سے تربیت بھی کی، یہیں سے اصلاح بھی کی، الگ سے نہیں، ہٹ کے نہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، انتہائی زیادہ تکلیف پریشانی، اور ایسی کیفیت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، نماز کھڑی ہو گئی، آپ نے صحابہ کو بلایا اور صحابہ کے سہارے سے چلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے دروازے تک، جہاں دروازہ نہیں تھا صرف پردہ تھا، وہاں تک تشریف لے گئے، اور صحابہ فرماتے ہیں نقاہت اور کمزوری کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے، یہ کیفیت تھی۔ اور آپ نے جا کے دروازے پہ جو پردہ تھا اس کو ہٹایا، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کی نظریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی، کیونکہ قبلے کی جانب ہی دروازہ تھا۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ میری امت اتنے دن میری بیماری کے گزرنے کے باوجود بھی مسجد اور جماعت سے وابستہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر ایسے مسکراہٹ آئی، ایسے خوشی آئی کہ جیسے آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے۔ آپ نے بس اتنا دیکھا اور واپس تشریف لے گئے۔ اور اس کے بعد اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ کیا آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ میرے بغیر مسلمان کا مسجد سے تعلق وہی ہے جو میری زندگی میں تھا؟ اور آپ نے اپنے بعد جو خلافت کا اعلان کیا اس کا انداز کیا تھا؟ حلف کے لیے کوئی باقاعدہ تقریب نہیں تھی، وہ اعلان کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ آج کے بعد میرے مصلی پر ابو بکر کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں گے۔ یہ اعلان خلافت ہے۔ یہ مصلی ہی پوری دنیا کی حکومت اور پوری دنیا کی خلافت کے سپرد کرنے کا اعلان تھا۔ ابو بکر کے بعد عمر بنے تو کوئی پارلیمنٹ نہیں بنی، وہی مصلی تھا۔ عثمان آئے وہی مصلی تھا، علی المرتضیٰ آئے وہی مصلی تھا، امیر معاویہ آئے وہی مصلی تھا، اور یہیں سے پوری دنیا کی حکومت بھی ہوتی تھی، پوری دنیا کا نظام بھی چلتا تھا، سارے فیصلے بھی ہوتے تھے۔ اور جتنے گورنر تھے پوری دنیا میں، یہ گورنر کہاں فیصلے کرتے تھے؟ مسجد میں۔ گورنر کا کام کیا ہوتا تھا؟ نماز پڑھانی ہے، جمعہ پڑھانا ہے، اور لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ نمٹانے۔ تو کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا سوچے تو کیسے سوچے؟ جو مسجد میں آئے گا، وضو کرے گا، اس کے بعد نماز ادا کرے گا، اور نماز کے بعد کیا اس کو جرت ہو سکتی ہے کہ وہ کھڑے ہو کے کہے کہ نہیں میں حق پہ ہوں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں صحیح ہوں، یہ غلط ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور پھر ہر طبقہ فکر کے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مرد بھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور پیچھے عورتوں کی صفیں بھی ہوتی تھی۔ جتنی ہدایت کی ضرورت مردوں کو ہے عورتوں کو بھی ہے۔ پھر بعد میں مسجد نبوی میں عورتوں کا جو دروازہ تھا وہ الگ کر دیا گیا، باب النساء کے نام سے آج بھی وہ دروازہ موجود ہے۔ جمعے کا خطبہ ہوتا تو ازواج مطہرات خود فرماتی ہیں کہ ہم دیوار سے لگ کے سنا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے صحابہ میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں سویا کرتا تھا، صبح اٹھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنی، دن میں کوئی کام ہوا تو وہ کر لیا، رات کو پھر مسجد میں۔ ایک دن کوئی خواب دیکھا، آپ کو جا کے بتایا، تو آپ نے کہا کہ عبداللہ تیرے اندر بڑی خوبیاں ہیں، لیکن تجھے تہجد بھی پڑھنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے تہجد بھی شروع کر دی۔ اس مسجد میں سونا بھی، اس مسجد میں آ کے لیٹنا بھی، یہاں آ کے کچھ دیر بیٹھ جانا، یہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔
یہ اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ ابو امامہ بیٹھے ہوئے مسجد میں، آپ نے پوچھا ابو امامہ نماز کا وقت نہیں ہے، مسجد میں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرضے بڑے چڑھ گئے، بڑا پریشان ہوں، تو کہاں جاؤں؟ مسجد آ گیا۔ آپ نے کہا ابو امامہ تم اللہ کے گھر میں آ گئے ہو، آپ سمجھو تمہارا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے، تمہیں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، فکر نہ کرو، یہ دعا ہے اس کا اہتمام کرو۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا، پہاڑوں جیسے میرے قرضے اللہ نے ادا کر دی۔ تو مسجد یہ میرے اور آپ کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا اللہ کی گارنٹی ہے، اللہ کی ضمانت ہے، جو مسجد کو اپنا گھر بنا لے، جس کا مسجد میں آنا جانا کثرت سے ہو، اللہ اسے سکون بھی دیں گے، اطمینان کی دولت بھی دیں گے، امن و امان سے بھی نوازیں گے، اور قیامت کے دن پل صراط سے اللہ آسانی سے پار کر دیں گے۔ اور قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ آپ وجود سے پاک ہیں، کوئی آپ کا پڑوسی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو مساجد کو آباد کرتے تھے، یہ میرے پڑوسی ہیں، آج میرا ان کے لیے اعلان ہے، یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ آج ہم مسجد سے کٹ گئے، آفس میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے لیکن عادت بنانے کی اجازت نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے لیکن عادت بنانے کی اجازت نہیں، اور پھر آفس میں پڑھی ہوئی نماز اور مسجد میں پڑھی ہوئی نماز زمین آسمان کے برابر فرق رکھتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، یہ ایسے ہے جیسے احرام باندھ کے بیت اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ اتنا اجر عطا کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ آ رہا ہے، اللہ موقع دے رہے ہیں، اور ایسا خوبصورت موقع ہے، ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ مسجد میں جاؤں، مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کروں، مسجد سے جوڑوں اپنے آپ کو۔ اور اللہ کا کتنا کرم ہے کہ وہ ہماری مغفرت اور بخشش کے بہانے دے رہے۔ کبھی شب رات ہے، کہا مانگ لو کر دوں گا معاف، کبھی رمضان آ گیا کہ چلو اب مانگ لو، موقع ہے کر دوں گا معاف۔ اللہ کو نہیں پتا کہ اس بندے نے دوبارہ بھی غلطی کرنی ہے، وہ کب کہہ رہا ہے کہ تم نے دوبارہ کوئی غلطی کرنی نہیں ہے، نہیں کرنی تو پھر معافی مانگنا، وہ کہتا ہے نہیں، ایک دفعہ مانگ لو صحیح، شیطان کی محنت ضائع کر دو ایک دفعہ، آگے میں توفیق دے دوں گا۔ پھر رمضان کے مہینے میں شب قدر رکھ دی کہ اس کو تلاش کر لو، مانگ لو، تو اللہ تو میرے اور آپ کے لیے بہانے رکھ رہا ہے۔ کتنا بدقسمت آدمی ہے وہ تو پھر بھی فائدہ نہ اٹھائے، اور کتنا بدقسمت آدمی ہے وہ جسے مسجد جیسی ایک بنیادی نعمت ملی لیکن پھر بھی وہ اس سے دور ہو۔